اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رؤف مان صاحب، ملتان یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خالد محمود خاکی صاحب، ایگزیکٹو ممبر ہیں PFUJ کے۔ آج ہم بات کریں گے صحافیوں پر مظالم کے عالمی دن کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں صحافیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور ان کی روک تھام کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دونوں اپنے عہدیداران سے بات کریں گے کہ ملتان سمیت ساؤتھ پنجاب میں صحافیوں کی حالت زار کیا ہے، یہاں پر انتظامی امور میں خصوصاً اداروں کی طرف سے ملازمت سے بے روزگاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے صحافیوں پر آئے روز درج مقدمات، پکڑ دھکڑ اور مختلف آڑ میں ان کو پریشرائز کرنا، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم جناب رؤف مان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر ماشاءاللہ آپ مور دین 30 ایئر پلس جرنلزم میں ہو گئے، صحافت کے مختلف عروج و زوال سے بھی واقف ہیں اور صحافتی تنظیموں میں متعدد عہدوں پر بھی رہے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل ٹور بھی اس سلسلے میں کر چکے ہیں۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کیا آنے والے وقتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد صحافت کا تصور ممکن ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ سب پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ بطور ایک طالب علم صحافت کے طالب علم کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا دور تو ویسے سارے ہی صحافیوں کے لیے کٹھن رہے ہیں اس ملک میں، جی، لیکن آنے والا دور بھی کوئی اس طرح خوش آئند نظر نہیں آتا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ مختلف چیزوں کی اس میں آڑ میں کچھ اس قسم کے قوانین لاتی رہی ہیں جس سے بالآخر جو اسپیچ کی آزادی ہے، صحافت کی آزادی ہے، سچ بولنے پہ کی جو بات ہے اس پہ ہمیشہ قدریں لگیں۔ جی، آپ نے جو بات کی آئندہ کی، تو میں بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں ایک انہوں نے آرڈیننس جو ہے ہوم منسٹری نے بھیجا ہے جی، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے، جی بالکل، اور کابینہ سے اپروو ہو گیا۔ اب اس کا بل قومی اسمبلی میں جا رہا ہے اپروو ہونے کے لیے۔ جی بالکل، وہ اگر اپروو ہو جاتا ہے تو اس میں پولیس ہوں، فورسز ہوں، ایجنسیز ہوں، آرمڈ فورسز ہوں، کوئی بھی ہوں، لا فورسز، کسی بھی شخص کو وہ بغیر کسی وارنٹ کے 3 ماہ کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ جی ایسے ہی، اور کوئی بھی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ جی، اب یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بڑے بے شمار مضمرات بنا ہے۔ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے صحافی اور مخالف پارٹی کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی، لیکن دلچسپ بظاہر بات تو دیکھیں اس میں کچھ وزن ہے۔ مثلاً انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی صورتحال کافی ورسٹ ہے، اس طرح KPK میں بھی ہے، اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہے جو وہاں حالات ہیں۔ لیکن یہاں ہوتا یہ آیا ہے کہ جب اس کے قوانین پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں گناہ گار، بے گناہ سب، اور میڈیا والے تو ویسے بھی آ جاتے ہیں اس میں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں اسی بات کا خدشہ ہے، اور میں اپنی جو قیادت ہے PFUJ کی بھی اور باقی بھی جو تنظیمیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ایشو کو تھوڑا سا مشاورت کے ساتھ، اس سے پہلے کہ یہ بل اپروو ہو قومی اسمبلی سے، اپنا انپٹس دیں۔ اگر اس میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کل جا کر آزادی صحافت کے لیے کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے، جی ایسے ہی، کوئی صحافیوں کو مزید مشکلات میں پیدا کر سکتی ہے، تو وہ اس کا ضرور کوئی حل نکالیں اس کا۔ یقیناً اس کے اندر بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ بل صرف 2 سال کے لیے کارآمد رہے گا، یعنی کہ ایک طرف یہ سوچا جا رہا ہے اور ڈسکشن بھی ہو رہی ہے معاشرے میں کہ نون لیگ کو شاید لگتا ہے ہماری حکومت آئندہ 2 سال تک چل پائے گی، اس کے بعد یہ بل کارآمد نہیں رہے گا۔ یہ سننے میں آ رہا ہے اس بل کی جو پوائنٹس ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جب ہماری حکومت چلی جائے گی یہ بل کہیں ہمارے خلاف ہی استعمال نہ ہو جائے، تو یہ بھی ایسی اس میں کوئی شرط ہے ایسی؟ بالکل ہوتا ہے۔ دیکھیں بل یا قوانین یا کچھ چیزیں جب بن جاتی ہیں نا، پھر اس میں بچتا کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں بچتا۔ نیب کنہوں نے بنائی تھی؟ جنہوں نے بنائی تھی شکنجے میں آئے۔ بالکل ایسی۔ تو ایسے ہی ہے پاکستان میں کہ یہ جتنے قوانین بنیں گے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج وہ اپنے مخالفین کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو خوش ہے، لیکن بالآخر قوانین وہیں رہ جانے ہیں اور کرسیاں چلی جانی ہیں، اور کل قوانین انہی پہ لاگو ہوں گے۔
جی بالکل اسی طرح ہی ہیں. ابھی ماضی قریب میں ہی انہوں نے حتیٰ کہ عزت بل بھی پاس کیا کہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو, سیاستدان ہو, کسی کے خلاف اگر آپ نے خبر لگائی ہے, خبر شائع کی ہے, آن ایئر کی ہے, تو حتیٰ کہ عزت کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا. اس پر بھی ابھی حکومت کی وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, تو یہ دہشت گردی کی یہ دفعات لا کر اس میں جو اس وقت ہمیں سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں یا صحافی کمیونٹی اور پولیٹیشین میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ مخالفین اور مخالف طبقہ, مخالف بولنے والی جو رائے ہے اس کو دبانے کے لیے, اس کی آواز کو دبانے کے لیے, دہشت گردی کے لیے یقیناً یہ فائدہ مند ہوگا. اس وقت جو مقدمات درج ہوتے ہیں, آپ نے کسی کو ایک بلٹ کھانے کے بعد آپ نے پتھر پھینکا تو آپ دہشت گرد ہیں. کسی فورسز کے حوالے سے آپ نے اوئے اور اس کو تو کی بات کر لی, یا اس پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے آپ نے آواز اٹھا لی, بات کی, تو دہشت گردی کی دفعہ شامل. یعنی کہ اس کو غلط انداز میں ہم زیادہ مس یوز زیادہ کرتے ہیں. ایسے بل کو پازیٹیو انداز جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں کرتے. تو ہم بات کریں گے اس حوالے سے جناب خالد محمود خاکی صاحب سے. خالد صاحب یہ بتائیے کہ ماضی میں پی ایف یو جو نے یقیناً صحافیوں پر ہونے والے مظالم اور اس پر بڑے اقدامات بھی اٹھائے, بڑی متحرک بھی رہی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حتیٰ کہ عزت بل کے حوالے سے ہے, یا اب یہ جو دہشت گردی کا بل آیا ہے اس حوالے سے پی ایف یو جی کی خاموشی, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور لائے عمل کیا ہوگا؟ بہت شکریہ یاسین لق صاحب کہ آپ نے ہمیں یہاں لب کشائی کا موقع دیا. میں اس حوالے سے آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ایف یو جے کسی بھی معاملے پر خاموش نہیں ہے. اگر ملکی سطح پر صحافیوں کے ساتھ کوئی بھی مسائل ہیں, ان کی تنخواہوں کے مسائل ہیں, انہیں ملازمتوں سے نکالے جانے کے اور اس طرح کے جو خطرات ان کو مختلف علاقوں میں ہیں, تو اس پر پی ایف یو جے باقاعدہ اس کا نوٹس لیتی ہے. اب جس قانون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, یہ قانون واقعی صحافیوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, چاہے وہ 2 سال کا عرصہ ہو یا اس سے زائد کا عرصہ ہو. پی ایف یو کی قیادت اس کو دیکھ رہی ہے. ایک پیمرا سمیت دیگر ادارے بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ پی ایف یو کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم موجود ہے, جہاں پر ہم اپنی بات کرتے ہیں, اور اگر حکومتی سطح پر کوئی چیزیں ایسی آئیں جو صحافیوں کے خلاف ہوں یا ان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہیں, تو ہم اداروں سے بات کر کے ایسی شک یا ایسے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے حوالے سے ہماری قیادت جناب افضل بٹ صاحب اور سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب وہ مسلسل حکومتی اداروں سے رابطے میں رہتے ہیں, اور گاہے بگاہے ہمیں بھی اس کے حوالے سے آگاہی ہوتی ہے. اور مقامی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحافی دوستوں کے لیے کوئی مسائل ہیں, تو ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. اور مستقبل میں جیسا کہ مان صاحب نے بتایا کہ حالات آسان نہیں رہیں گے, اور پی ایف یو جے کے لیے بھی بڑے چیلنجز ہیں کہ اس مشکل حالات میں ہم کس طرح جو ہے صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے. اور ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں, اور مختلف جو ہمارے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہم صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آگے بڑھیں, تو اس کے لیے ہم پیچھے نہیں رہیں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ملک بھر کے صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے, چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے خطرہ ہو یا اسٹیٹ ایکٹر سے خطرہ ہو. تو دونوں سے نمٹنے کے لیے ہم پالیسیاں ترتیب دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان مشکل حالات میں, مشکل چیلنجز میں بھی صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے. جی بالکل خالد محمود خاکی صاحب, آپ نے درست فرمایا. ابھی گزشتہ دنوں پاک پتن کے رہائشی 2 صحافی جو کہ ہنی ٹریپ کا شکار ہو کے اغوا ہوئے, کچا کے ڈاکوں کے ہتھے چڑھ گئے, اور ان کی بازیابی کے لیے کروڑوں روپے تاوان طلب کیا جا رہا تھا, جس پر یہاں پاکستان لیول کی ایک پی ایم سی تنظیم جس کے مرکزی صدر مار حمید دلو صاحب ہیں, انہوں نے دونوں صحافیوں کی بازیابی کے حوالے سے بھرپور محنت کی, ایفرٹس کی, اور دونوں کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گئے. یقیناً مار حمید دلو کی اس کاوش کو صحافی تنظیموں, صحافی عامل صحافیوں کی کمیونٹی میں بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے, اور سراہا جانا بھی چاہیے. بہت شکریہ جناب رؤف مان صاحب. ملتان میں جیسا کہ ہم نے 1 سال پہلے بھی آپ نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا تھا صحافیوں کے خلاف درج ہونے والے جو جھوٹے مقدمات کے حوالے سے, وہ ایک سی پی او کی حد تک تو وہ کافی حد تک اتنا ٹینیور رہا, بلکہ آر پی او صاحب سے بھی آپ نے بات کی, وہ جنوبی پنجاب میں بھی کافی وہ جو چیزیں تھیں وہ بہتر ہوگی.
اب گزشتہ 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں، ملتان مرکز ہے سر جنوبی پنجاب کا، اس لیے آپ ہم خاکی صاحب ہیں، کسی کو بھی صرف ملتان سٹی کی حد تک نہیں کہہ سکتے کہ ہم شہر کے مسائل اور صحافیوں کی بات کریں گے، جنوبی پنجاب کی بات کرنی ہے۔ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ اس پر کس طرح سب سے زیادہ جو صحافیوں کو ہے وہ جرائم پیشہ ناصر تو ہیں سو ہیں، حکومتی طرف سے بھی جو اسٹیٹ ایکٹ ہے اس کی طرف سے بھی جو ہمیں رد عمل کا سامنا ہے کسی بھی قسم کی خبر شائع کرنے کے حوالے سے، اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اس میں لگ صاحب دیکھیں کہ یہ کوئی آج کا ایشو نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے ماضی میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی صحافت کو ایک بڑے کٹھن اور صحافیوں کو بڑے کٹھن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان بنا تو 1950 میں PFUJ کا قیام عمل میں لایا گیا، یعنی کہ آپ دیکھیں 2-3 سال کے بعد، اور اگست میں میرا خیال اس کا باقاعدہ آئین اپروو ہوا، اور یہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کی پہلی ایسی صحافیوں کی تنظیم تھی جو ملک گیر تھی، پاکستان فیڈریشن۔ جی بالکل۔ اور آپ دیکھیں آغاز سے ہی اس کے بعد پھر جب سختیاں شروع ہوئیں، ڈکٹیٹرشپ شروع ہوئی، آرڈیننس ایسے لائے گئے، تو PFU نے اسے ہمیشہ فیس کیا، ایک جدوجہد کی، صحافیوں کو ساتھ لے کر اس میں جیلیں بھی گئے، بہت سارے مسائل آئے۔ جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے مسائل چل رہے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں۔ اس وقت اب تھوڑا سا نان اسٹیٹ ایکٹر آج سامنے ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے جی نان اسٹیٹ ایکٹر کی، لیکن اس وقت اسٹیٹ بھی ہوتی تھی، پولیس بھی ایسی ہوتی تھی۔ فرق البتہ یہ ہوتا تھا کہ اس وقت تھوڑا سا رکھ رکھاؤ تھا معاشرے میں بھی، اداروں میں بھی، اور سب سے بڑی بات تھی کہ صحافی جو کمیونٹی تھی وہ یونائٹ تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر تحریک میں، ہر ڈکٹیٹر میں، ہر مشکل وقت میں انہوں نے جدوجہد بھی کی اور کامیاب بھی ہوئے، اپنی باتوں کو منوایا۔ ویج بورڈ ایوارڈ جو ہے وہ ایک بڑی مثال ہے، جی بالکل، ویجز کے لیے لڑیں، نثار عثمانی صاحب، مناج برنا صاحب، یہ ہماری قیادت کی وہ روشن مثالیں ہیں، ان کی جدوجہد وہ ہے جو شاید آج کے نوجوان جو جنرل سے شاید انہوں کے علم میں نہ ہو۔ ایک بڑی طویل جدوجہد ان کی کہ آرڈیننس آئے اخبارات کے حوالے سے، تو اس کے خلاف سٹینڈ لیا، اسٹرائکیں کیں، آخر وہ ایوب خان کو وہ بھی واپس لینے پڑے۔ اس طرح 70 کی دہائیوں میں بھی ایک طویل تاریخ چلی PFUJ کی۔ PFUJ ہر دور میں ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، صحافت کی تو وہ ہے ہی نمبردار۔ جی بالکل، اسپیچ آف ٹروتھ کی وہ ہمیشہ انہوں نے سٹینڈ لیا، لیکن اس کے ساتھ ہیومن رائٹس، ڈیموکریٹک اقدار، عدلیہ کی جو ہے آزادی، یہ ساری چیزیں مشروط رہی ہیں۔ تو اس میں PFUJ کا بڑا کردار رہا ہے۔ اب بھی مشکلات ویسے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ چیزیں اب بڑھ گئیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور بدقسمتی سے ہم جو ہے نا وہ تھوڑا تقسیم کی طرف بھی چلے گئے، تو لہٰذا ایک وہ جو ایک پنچ ہونا چاہیے تھا وہ اس حساب سے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو پوزیشن ہے وہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کمیونٹی کے لیے کہ کم از کم کوئی ایک پیچھے تنظیم ایسی ہے جو حکومتی اور غیر ریاستی، جو ہتھ کنڈے اور جو ان کی طرف سے ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے اس کے خلاف وہ کھڑی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ میرا خیال آئندہ بھی وہ اسی طرح کے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، ان تنظیموں پہ لوکل پہ کریں یا PFUJ کے پلیٹ فارم پہ کریں۔ جی مان صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ صحافت کا تقدس اور احترام تھا جو اب نہیں رہا معاشرے میں، حکومتی اداروں میں، ایسی بات ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا، اب وہ تقدس نہیں رہا۔ تو ایک PFUJ پہ ایک اعتراض لگایا جاتا ہے، ایک پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں بڑے صحافی ہیں، جب ان پر کوئی حملہ، ان پر کوئی آنچ آتی ہے تو PFUJ متحرک ہوتی ہے، جب نجی لیول کے ہمارے ایک مضافاتی نمائندے، میں خصوصی طور پہ کہوں گا، ان پر اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو PFUJ اس بارے میں خاموش دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس بات میں کس حد تک، اس الزام میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیں اس کا تو ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر لوکل UJs یا وہاں کی لوکل کمیونٹی آواز بلند کرتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اور وہ PFUJ کو بھی کال کے لیے کرتی ہے، تو دیکھیں نا پہلے تو لوکل مسئلہ ہے، جی بالکل، آپ اس کو سٹینڈ کریں گے، اٹھائیں گے۔ PFUJ کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اب دیکھیں مار جان محمد کا کیس ہے سندھ میں قتل کا، جی بہت مشہور ہوئی، جی بالکل، PFUJ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہاں لوکل کمیونٹی بھی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر
مارچ بھی ہوئے ہیں، اس میں بہت کچھ جدوجہد چل رہی ہے، قاتل پکڑے بھی گئے ہیں کچھ. تو پی ایف یو جے دیکھیں بڑے صحافی کا جب ہوتا ہے نا مظاہرہ، اس کا ایک بڑا نام ہوتا ہے تو اس کی ساؤنڈ بھی پھر اسی طرح ہی آتی ہے، ملک میں محسوس کی جاتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر چھوٹے صحافی کے ساتھ ظلم ہے تو پی ایف یو پیچھے ہٹ جائے یا کوئی اور یونین پیچھے ہٹ جائے. جی بہت شکریہ جناب رؤف مان صاحب کا. بات کریں گے ہم جناب خالد محمود خاکی صاحب سے. خاکی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ڈاؤن سائزنگ ہے، صحافیوں کا معاشی قتل ہے، یقیناً ایک وقت تک تو ایک خاص اس مدت تک کام کیا، لمیٹیشن میں کیا، پی ایف یو جے نے کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آ کے پی ایف یو جے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں رہا. ڈاؤن سائزنگ کے نام پر آج بھی آئے روز صحافیوں کا قتل جاری ہے، اداروں سے فارغ کیا جا رہا ہے، معذرت کی جا رہی ہے، نکالا جا رہا ہے، بے روزگار ہو رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے کی پالیسی چینج ہو گئی ہے یا اس پالیسی پہ آواز اب نہ اٹھانا؟ پچھلے 2 سال سے کوئی آواز نہیں اٹھی جبکہ لاکھوں لوگ پاکستان میں بے روزگار ہو گئے ہیں صحافت کے. کیا کہیں گے؟ مشکلات مختلف نوعیت کی ہیں جناب. ڈاؤن سائزنگس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بہت بڑا طبقہ، اب تو بات جو ہے نا وہ ہزاروں میں نہیں رہی، لاکھوں میں چلی گئی. جی بالکل. لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، لاکھوں صحافی متاثر ہوئے اس ڈاؤن سائزنگ کے نام پہ. کچھ اداروں نے تو انتقامی کارروائیاں بھی کی صحافیوں کے خلاف. ایسی اب بھی جاری ہیں؟ اب بھی جاری ہیں. جی بالکل جاری ہیں. اس میں کئی فیکٹر موجود ہیں. اگر پی ایف یو جے اس پہ ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ مالکان کے خلاف بات کرتی ہے، مالکان سے بات کرتی ہے کہ یہ آپ ڈاؤن سائزنگ کا سلسلہ ختم کریں، تو وہ اپنے اس ایشو کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ حکومتی جانب سے ہمارے لیے مشکلات ہیں. اور ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ حکومتی جانب سے مسائل نہیں ہیں، وہاں سے بھی مشکلات ہیں. یعنی جو مالکان ہیں وہ بھی 2-3 طرفہ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن مالکان جو ہے اس جو حکومتی مشکلات ہیں اس کو بہانہ بنائے ہوئے ہیں. جی. جبکہ ان کے پاس دیکھیں کسی بھی سیٹ اپ کو چلانے کے لیے آپ ایک پورا جو ہے وہ بجٹ لے کے چلتے ہیں، سارے معاملات لے کے چلتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ادارے پر مشکل وقت آئے تو ہم نے اس کو کیسے کور کرنا ہے. یہ تمام اداروں کی پالیسیاں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، وہ یکدم اچانک بند کر دیے جاتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ بددیانتی ہے کہ اگر آپ پہ مشکل آ گئی ہے، حکومتی جانب سے آپ کے لیے کوئی مسائل آ رہے ہیں، تو آپ اسے فوراً اچانک بند کر رہے ہیں. یہ کسی بھی لحاظ سے درست قدم نہیں ہے. ہاں اگر کسی ادارے پر ایسی مشکل آ گئی ہے، وہ پی ایف یو جے کے ساتھ بیٹھے، اپنے کارکنوں کو ساتھ بٹھائے، اپنی مشکلات سامنے رکھے، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. کوئی ادارہ بھی پی ایف یو جے کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کرتا. کارکن بھی اس حوالے سے گھبراتے ہیں کہ کہیں ہمارے مالکان ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہمیں آگے کام کرنے کا موقع نہ ملے. تو پی ایف یو جے اس معاملے پر بہت ساری مشکلات کا شکار رہتی ہے کہ اب فرض کریں کہ کسی شخص کو ڈاؤن سائزنگ کا شکار کیا گیا ہے، 1 لوگ 2 لوگ 4 لوگ، اب وہ پی ایف یو جے یا مقامی یو جے اس کے ساتھ بھی تعاون بعض اوقات نہیں کرتے. ہم اپنی جانب سے ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں. تو پی ایف یو جے اس معاملے کو، ڈاؤن سائزنگ کے معاملے کو اور جو بقایا جات کے معاملے ہیں، اس کو بالکل بھی وہ ایزی نہیں لے رہے، انہیں نظر انداز نہیں کیا ہوا ہے. جہاں ہمیں موقع ملتا ہے، اب ایک اسلام آباد میں باقاعدہ ایک مجسٹریٹ ہے، چیئرمین ہے، کہ انہیں درخواست دیں گے اگر آپ کے واجبات کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو ملازمت سے نکالا گیا ہے تو باقاعدہ آپ کی کمپلینٹ کو سنا جاتا ہے. اس میں پی ایف یو جے کے نمائندے موجود ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے بقایا جات بھی واپس دلواتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ڈاؤن سائزنگ آپ کو کا شکار کیا گیا ہے، تو آپ کو ملازمت پر بحالی کے لیے بھی کردار ادا کرتے ہیں. ایسے متعدد کیس ہیں. اب گزشتہ سال ہی کم و بیش سینکڑوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ جو ایک کمپلینٹ سیل ہے وہ باقاعدہ ورکنگ کرتا ہے، مالکان کو بلاتا ہے، اور باقاعدہ سماعت کے بعد فیصلے جاری کیے جاتے ہیں. اب ڈاؤن سائزنگ کا شکار جو ہمارے صحافی دوست ہیں، اگر وہ جو مناسب اور قانونی پلیٹ فارم ہے ان کا استعمال نہیں کریں گے تو پی ایف یو جے کو مشکل ہوگی ان کے حقوق کا تحفظ کرنے میں. جہاں تک آواز بلند کرنے کی بات ہے اس میں ہم ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتے. جہاں ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ڈاؤن سائزنگ کا شکار کیا جا رہا ہے یا انہیں ملازمتوں سے فارغ کیا جا رہا ہے، ان کی تنخواہوں کے مسائل ہیں، تو ہم اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا.
اگر ہم نے آواز اٹھانا ہی چھوڑ دیا تو PFUJ تو اپنی اصلیت سے ہٹ جائے گی، پھر اس تنظیم کا تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا، بنیادی نظریات کو نقصان۔ جی بالکل، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PFUJ کے مرکزی رہنما رانا عظیم صاحب بھی اسی انتقامی کارروائی کا شکار ہوئے۔ حکومتی سننے میں آیا تھا جو حکومتی احکامات پر ادارے سے نکالا گیا، بلکہ حال ہی میں ہماری صوبائی وزیر اطلاعات کی جانب سے CM کی پریس کانفرنس سے پہلے جو صحافیوں کو ہدایات جاری کی جا رہی تھی کہ اگر کسی نے الٹا سیدھا سوال کیا تو وہ پھر نوکری پہ نہیں رہے گا، وہ ویڈیو وائرل ہوئی، وہ ایک عیاں کر گئی حکومتی پالیسیوں کو، سیاستدانہ کی پالیسیوں کو وہ عیاں کر گئی ہے۔ بات کرتے ہیں جناب رؤف مان صاحب سے۔ رؤف صاحب، آنے والے دنوں میں آپ آزادی اظہار رائے، صحافت اور صحافیوں کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گے؟ حکومتی لیول پہ اس میں کیا کیا ایسا ہونا چاہیے جو اب تک نہیں ہوا؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم اس ملک میں اچھا معاشرہ لانا چاہتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، دیکھیں اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے جس طرح جمہوریت ضروری ہے، جس طرح عدلیہ کی آزادی ضروری ہے، اور جس طرح آئین کے اندر رہتے ہوئے تمام اداروں کا اپنا ایک کردار ہے، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی بھی اس کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اور جب تک ہم سچ سامنے نہیں لائیں گے، سچ کو برداشت نہیں کریں گے، تب تک آپ یقین کریں کہ آپ اپنے معاشرے کو صحیح بنیادوں پر پائیدار ترقی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ جی ایسے سچ لانا ہے تو میڈیا کی آواز کو، میڈیا کی جو سچائی ہے اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے اس ملک کے اداروں کو بھی، حکومتوں کو بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے، جس طرح کہ آج کل فیک نیوز کا سوشل میڈیا پہ جس طرح ایک یلغار ہے کہ ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ خبر درست ہے، یہ سچ ہے، اور اس فلو میں ہی سارا بہت کچھ بیڑا غرق ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو اس میں صحافیوں کو بھی اپنے طور کے اوپر اپنی ایک ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ادارے بھی موجود ہیں، صحافیوں کی تنظیمیں بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد لیکن اگر سچ بات ہے تو وہ کم از کم حکومت سنے، اس کے لیے اس کو دوسرے رنگ میں لے جا کر گرفتاریاں، مقدمے، آواز بند کرنا، یہ اگر کرتے ہیں تو ہم اس ملکوں کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں۔ جی بہت شکریہ جناب خالد محمود خاکی صاحب۔ یہ بتائیے کہ آنے والے وقتوں میں PFUJ کے جو مستقبل کے ٹاسک ہیں، پلان ہیں، صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے، روزگار کے تحفظ کے حوالے وہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا اس وقت جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا اور سندھ کے علاقوں میں صحافیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اب یہ گزشتہ 2-3 سالوں میں یہ واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں، جی بالکل، اور انہیں صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے ہماری PFUJ ایک ایسی قانون سازی کی جانب بڑھ رہی ہے کہ جس میں آئندہ کم سے کم صحافیوں کی جان اور مال کو تحفظ حاصل ہوگا، اور اس کے لیے بڑی ہماری جو PFUJ ہے وہ بڑی کوششوں میں ہے، اور ایک ڈرافٹ بھی تیار کر کے حکومتی اداروں کے سپرد کیا گیا ہے کہ جب اس طرح کی صحافیوں کے حوالے سے قانون سازی ہو تو ہماری جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ شکیہ یہ چیزیں ضرور شامل کی جائیں۔ اس کے علاوہ جہاں ڈاؤن سائزنگ ہے اور جہاں لوگوں کو واجبات ادا نہیں کیے جا رہے، یہ ہمارا دوسرا بڑا ٹارگٹ ہے کہ جہاں جہاں ہمارے صحافیوں کو یہ مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے۔ مقامی UJs کو ہم ایکٹیو کر رہے ہیں، اور مقامی UJs بھی بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ریلیف مل بھی رہا ہے۔ اب چونکہ یہ باتیں زیادہ منظر عام پر نہیں ہیں ریلیف ملنے کی، تو بہت سارے وہ لوگ جو شعبہ صحافت سے وابستہ رہے ہیں، ان کے واجبات کا مسئلہ تھا، ان کے ڈاؤن سائزنگ کے مسائل تھے، ان کو بڑی حد تک حل کیا گیا ہے، اور PFUJ اس کے حوالے سے بڑا اہم رول کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ ہمارے معزز مہمان گرامی کے حوالے سے۔ ناظرین، کسی بھی ترقی یافتہ ملک یا مہذب معاشروں میں آزادی اظہار رائے کے بغیر ترقی ممکن نہیں دیکھی گئی ماضی میں۔ اسی طرح پاکستان کے لیے بھی یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جب تک آپ حکمرانوں کے حوالے سے، پولیٹیشین کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ بیوروکریٹ کے حوالے سے، خصوصاً جناب عدلیہ کے حوالے سے، جیسے ارشد شریف کا قتل ہوا، شہید ہوئے، شہید کیا گیا،
آج بھی ان کے لیے انصاف کے حصول کے حوالے سے صحافی آئے روز عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو انصاف کی سنوائی کے حوالے سے ایک بڑا سلو پروسیجر تو چل رہا ہے، ملتا ہوا انصاف دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کی فیملی آج بھی ان کی شہادت اس طرح بے رحمانہ قتل پر اتار رو رہی ہے۔ مہذب معاشروں میں جس طرح صحافت آزادی اظہار رائے کو انتہائی تقدس اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو تنقید برائے اصلاح ہے، حکومتیں اور ادارے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس پر عمل درآمد کریں، اپنی اصلاح کریں۔ صحافت کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ تو یقیناً پاکستان بھی ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جلد شامل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔